عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ قول، ہر وہ فعل جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ صرف نماز عبادت نہیں، نماز عبادت کا ایک رکن ہے۔ صرف روزہ عبادت نہیں، روزہ عبادت کا ایک رکن ہے۔ صرف حج عبادت نہیں، حج عبادت کا ایک رکن ہے۔ صرف زکوٰۃ عبادت نہیں، زکوٰۃ عبادت کا ایک رکن ہے۔ عبادت وہ جو انسان کی ساری زندگی پر محیط ہو اور انسان کی ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزرے۔ قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ انسان کی نماز، قربانی، جینا مرنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، یہ عبادت ہے۔ ایک اپنی نیت درست کر لے اور دوسرا سوچے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں حضور کی تعلیمات کیا ہے، تو پھر انسان کا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے۔ کس نے مولا کائنات سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے کہا میں ہر لمحہ عبادت میں رہتا ہوں۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ سوتے نہیں ہیں، آپ کھاتے پیتے نہیں، بیت الخلاء میں نہیں جاتے؟ کہا میں سب کچھ کرتا ہوں، لیکن جو بھی کرتا ہوں نبی کریم کی سنت کے مطابق کرتا ہوں، اس لیے میرا ہر لمحہ عبادت ہی لکھا جاتا ہے۔ تو انسان اپنی نیت کا قبلہ درست کر لے جو بھی کام کرنے لگتا ہے، اور پھر سوچے کہ اس کام کے اندر حضور کی تعلیمات کیا ہے، اس کام کے بارے میرے رب نے کیا فرمایا، اس کام کے بارے میرے نبی نے کیا فرمایا، پھر وہ کام کرے تو اس کا ہر کام عبادت ہی لکھا جائے گا۔ اور حدیث قدسی ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے تو میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، اور اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کرے تو پھر تیرے ہاتھ تو مشغول رہیں گے لیکن تیرا فقر ختم نہیں ہوگا۔ تیرے ہاتھ مشغول رہیں گے لیکن تیرا فقر ختم نہیں ہوگا۔ تو اگر بندہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیتا ہے، یعنی جو کام وہ کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، رسول کریم کی تعلیمات کے مطابق کرتا ہے، تو پھر اس کا وہ کام عبادت لکھا جاتا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیا۔ اور حضرت سیدنا بکر صدیق کہتے ہیں کہ جو بندہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ پھر اس بندے کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو انسان کا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کوئی عمل کرے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میرا قرب پانے کے لیے جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان میں جو فرائض اعمال ہیں وہ مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی اللہ کا قرب پانے کے لیے پہلے فرائض کی ادائیگی کرنا یہ لازم ہے۔ اگر انسان فرض پورے نہیں کرتا اور شب برات کی رات کو جاگ لیتا ہے، شب قدر کی رات کو جاگ لیتا ہے، تو پھر اس نے عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھا، اور پھر اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا کہ صرف سال کے بعد 2 راتیں اللہ کے لیے تو باقی پوری زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ انسان کا ہر قول، ہر فعل اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس سے مالک راضی ہو۔ تو جب انسان کی زندگی اس انداز سے مرتب ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ساری زندگی عبادت ہی لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھ پایا۔